حضرت عمر بن عبد العزیز بادشاہ تھے، اور آج کل تو جمہوری حکمران ہوتے ہیں نا، 4 ٹانگیں کرسی کی ہوتی ہیں تو ایک نہ ایک کامتی رہتی ہے، لیکن وہ لوگ مطلق العنان ہوتے تھے، بادشاہت تھی ان کے، اطاعت کے حلف ہوتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی باہر رات کو نکلے ہوئے سیر کے لیے، 2 سپاہی بھی ساتھ ہیں، تو ایک آدمی نا کھیتوں کو پانی لگایا تو رستے میں ہی سو گیا ہے۔ سو جاتے تھے ہمارے پرانے بزرگ دیہاتوں کے نا، وہ کھیت میں ہی سو جاتے تھے۔ تو حضرت رات کو لوگوں کی خبر گیری کو نکلے، حضرت عمر بن عبدالعزیز 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے، 10 سپارے بھی روز پڑھتے تھے قرآن پاک کے، 2-3 ہزار بار درود شریف بھی پڑھتے تھے، 5 سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے، 10,000 تک درود شریف جاتا تھا، قوم کا خیال بھی رکھتے تھے، اور خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال۔ ہمارا 30 سال کا بچہ بھی کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا کرنا کیا ہے، 40 پورے نہیں ہوئے دنیا بھی چھوڑ گئے۔ ہم تو پروگرام ہی نہیں بناتے، ساری زندگی عام دام برسرے مطلب گزر رہے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، بزرگ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا۔ جب اچانک ٹکر ہوتی ہے تو ایک مخصوص جملہ ساری دنیا ہی بولتی ہے کہ اندھے ہو، سب یہی لفظ بولتے۔ تو اس بزرگ نے بھی یہی جملے کہا، حل انتم الاعمى، کیا آپ اندھے ہیں؟ اب کسی جگہ پہ اگر آپ نے الجھاؤ پیدا کرنا ہے کہ وہ مجھے کہہ دیا تو تو میں جانتا ہی نہیں، تینوں میرا پتہ ہی نہیں، تو پنڈوں آ کے پوچھی سڑک تو تینوں بندہ گھر چھڑ کے آئے گا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا تے ادھروں لکھاں گئے۔ کہا جناب پیر پہ پیر آیا تو آپ اندھے ہیں؟ اب یہاں تو بندہ جناب اڑ جائے کہ مجھے کہہ دیا، اور یہاں پھر معاف کر جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بس یہی موقع ہوتا ہے، فوراً ہنس پڑے اور ہنس کے کہنے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے۔ بس سوال کا جواب ہو گیا۔ وہ جو کیتلی ہوتی ہے وہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ وہ جو 7 گن مین تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے گستاخی کی ہے، گردن اڑائیں گے۔ اب فرمانے لگے بابے نے تو کوئی گستاخی نہیں کہا، حضور آپ کو اندھا کہا ہے؟ اس لیے شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ خوشامدیوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا چاہیے، غیر جانبدار آدمی سے رائے لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا آپ اندھے ہیں؟ فرمایا نہیں نظر آتا ہے۔ وہ جو 7 گن مین تھے کہنے لگے حضور اس نے گستاخی کی ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا حضور باتیں تو آپ سے ہی ہو رہی۔ تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ تو بات ختم ہو گئی۔ تو زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرنا۔ اور آخری بات یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دن اس طرح گزاریں کہ عاجزی سے، اور رب کہتا ہے رات میرے بندوں کی سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے۔ ڈپریشن کے، ٹینشن کے، ذہنی دباؤ کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں ملک میں، اور بڑے بڑے مہنگے جا کے وہ موٹیویشنل اسپیکر سے سبق پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے مراقبہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اسلام سبق دیتا ہے کہ تھوڑی دیر رات مصلی پہ بیٹھو، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں کو نہ بتانا، تمہیں رسوا کر دیں گے، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتانا، پریشان ہو جاؤ گے۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتانا، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں سب لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ جس طرح آپ کے موبائل کو چارجر کی ضرورت ہے، اسی طرح روح اور دل کو مصلی کی ضرورت ہے۔ اپنی عبادت میں کبھی کمی نہ کریں، یہ بند کر کے موبائل 5 منٹ بیٹھے لمبی لمبی دعائیں مانگے۔ کافر ساری رات بدر کی صفیں سیدھی کراتے رہے، اور اللہ کے رسول ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہے، ساری رات حضور نے دعا مانگی۔ حضرت صدیق کہتے ہیں ساری رات رب کو منایا، تو صبح پھر پیغام آ گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا یہ جو تمہیں کامیابی ملی ہے یہ رب کی مدد کی وجہ سے ملی۔ جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور اگر مدد الہی نہ ہو تو انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔